بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، درس کربلا کے حوالے سے ہم کتاب انتصار ولایت عصر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج دوسرا چیپٹر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، لیکن ابتدا میں تھوڑی سی بات آپ سے یہ ضرور کروں گا کہ بے شک امام کا وجود اقدس ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتا ہے، لیکن ان کی اس موجودگی کا احساس ہم نہیں رکھتے۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ میرا مالک ہر وقت میرے ساتھ ہے، میرے زمانے کا امام ہر وقت میرے ساتھ ہے، تو یقین جانے میں گناہ کرنے کی ہمت ہی نہ کروں۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو یقیناً اس وقت ہم یہ تصور بھول جاتے ہیں کہ ہمارا زمانے کا امام ہمارے ساتھ ہے۔ امام کا ساتھ ہونا یہ تو ایک قدرتی فیصلہ ہے۔ امام کا نور ساری کائنات کا احاطہ فرمائے ہوئے، لیکن اس احاطی نور کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے اور کیسا ہونا چاہیے، یہ سبق ہمیں کربلا سے ملتا ہے، اور اس کے لیے بہترین کتاب، بہترین سورس جو ہے کہ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، یہ کتاب انتصار ولایت عصر آپ کو امام زمانہ کے ساتھ اپنے رویے کا تعین کرنے میں بہت مدد دے گی۔ اور کربلا کے حوالے سے، یعنی آپ کربلا سے یہ سیکھنا پسند کریں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ تو پیش خدمت ہے خطاب نمبر 2، عنوان اس کا بھی ہے ولی العصر، یعنی امیجیٹ ولی۔ اے ناصران ولی العصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، کل سے ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ کائنات میں موجود ساری مخلوق اپنے امیجیٹ ولی سے وابستہ ہے۔ دوستو، اب ہم بات کو ایک منزل آگے بڑھاتے ہیں اور یہاں یہ عرض کروں گا کہ صاحبان عرفان کا یہ مسلمہ ہے کہ اعتباری طور پر پاک خاندان توحید و رسالت علیہم الصلوۃ والسلام کا ولی العصر ان کا رب ذوالجلال والاکرام جل شانہ ہے، جیسا کہ ہم قرآن کریم دیکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، سورہ مائدہ آیت 55، کہ ماں سوا اس کے نہیں کہ تمہارا ولی اللہ عز و جل ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولی ہے، اور وہ مقدس افراد جو صاحبان ایمان ہیں اور صلاۃ قائم فرماتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ ولی ہیں۔ ہم یہاں اس آیت کا کلی تجزیہ اور تحلیل کا عمل نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس پر بات کر سکتے ہیں کہ اس میں آخری ولایت کے لیے جمع کے صیغے کیوں لائے گئے ہیں۔ رکوع میں انگوٹھی ایک ذات دیتی ہے تو صیغہ جمع کا کیوں لایا جاتا ہے؟ وہ انگوٹھی کتنی قیمتی تھی؟ علامہ دربندی مولانا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس انگوٹھی کی قیمت خراج شام کے برابر تھی، اور خراج شام 1000 سونے اور چاندی سے لدے ہوئے اونٹوں پر مشتمل ہوتا تھا، جس میں سے 600 چاندی کے اور 400 سونے کے ہوتے تھے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنی قیمتی تھی وہ انگوٹھی، اور وہ طوق بن حران سے حاصل کی گئی تھی۔ اب یہ کام آپ کا ہے کہ ایک اونٹ پر اگر 100 کلو گرام سونا بھی فرض کریں تو 400 اونٹ پر موجود سونا 40,000 کلو گرام بنتا ہے، اور چاندی 60,000 کلو گرام بنتی ہے۔ 200 کلو گرام یا 400 کلو گرام فرض کریں گے تو مقدار اور بھی بڑھ جائے گی۔ یہ حساب کرنا بھی آپ ہی کا کام ہے، میرا نہیں ہے، کہ اس کی قیمت ہمارے آج کے ریٹ کے مطابق کیا بنتی ہے۔ اب قرآن گواہ ہے کہ یہ انگوٹھی بطور زکوٰۃ دی گئی ہے، اور زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے کہ جس کے پاس پورے 11 مہینے تک سونا چاندی جمع رہے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جو ذات بقول شخص شمعون یہودی کے ہاں مزدوری کیا کرتے تھے اور ان کے پاس اتنا مال کہاں سے آ گیا تھا کہ جس کی زکوٰۃ ملک شام کے خراج کے برابر ہو گئی تھی، جو 100 کلو فی اونٹ مانا جائے اور فی تولہ 5000 روپے فرض کیا جائے تو 2 ارب روپے صرف سونے کی قیمت بنتی ہے، چاندی اس کے علاوہ ہے۔ یہ تحریر سے ہٹ کے میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں
کہ जिस जमाने में ये लेक्चर अता फरमाया गया वहां सोने की कीमत 5,000 रुपए फी तोला थी और आज सोने की कीमत 1,10,000 रुपए फी तोला है। तो आप कैलकुलेट कर लें कि शहंशाह मीर कायनात की वो अंगूठी कितनी कीमती थी और वो थी ज़कात। अगला नुक्ता किताब में यह है कि ये भी है कि सोने चांदी के आते ही ज़कात वाजिब नहीं होती, बल्कि वो 1 साल तक घर में रखे रहें तो तब ज़कात वाजिब होती है। यहाँ इतना माल घर में रखा हुआ था कि ज़कात वाजिब हो गई। अब ये बात समझ में नहीं आती कि खुद यहूदी की मजदूरी क्यों कर रहे हैं। ये भी आप ही ने सोचना है कि जिस माल की ज़कात जो 40वां हिस्सा होती है, अगर कई अरब रुपए बनती हो तो असल माल कितना होगा। और ये भी आप ही ने सोचना है कि ज़कात सिर्फ 9 चीजों पर वाजिब होती है। चांदी की ज़कात चांदी से, सोने की ज़कात सोने से, और ये अंगूठी चांदी की थी और ये कुल माल की ज़कात नहीं थी बल्कि सिर्फ कुछ माल की ज़कात थी, यानी बाकी 8 चीजों की ये ज़कात न थी। तो बाकी कुल माल कितना होगा, जमा तफरीक आप खुद कीजिए। ये जो कहा जाता है कि मौला मीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो महज मुफलिस थे, घर में फाके रहा करते थे, ये भी आप ही ने सोचना है कि जिस गरीब आदमी पर इतनी ज़कात वाजिब हो कि जो करोड़ों डॉलर की हो, तो ये गुर्बत की कौन सी किस्म होगी। किसी ऐसे गरीब को तलाश करना भी आप ही का काम है कि जिसके घर में कम अज कम 80 अरब रुपए की चांदी पड़ी हो और सोना इसके अलावा हो। अगर ऐसा गरीब मिल जाए तो मेरे नोटिस में जरूर लाएं। ये बातें मेरे करने और सोचने की नहीं, आपके सोचने की हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि कायनात के जितने खजाइन हैं उन सब के मालिक सरकार अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही हैं, और अल्लाह जल्ल जलालहू का खजाना ये ज़वाते मुतआलियात अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और ये अंगूठी उनके खजाइन की ज़कात का अरबवां खरबवां हिस्सा भी नहीं बनती। हाँ तो दोस्तों, बात से बात निकलती चली गई और हम कहां से कहां तक जा पहुंचे। मैं अर्ज़ कर रहा था कि साहिबान इरफान इस आयत से साबित फरमाते हैं कि विलायत के दर्जे 3 हैं। पहले दर्जे में अल्लाह जल्ले जलालहू वली है, जो शहंशाह मौज़म जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वली है, यानी उनका इमीडिएट वली है। दूसरे दर्जे पे खुद शहंशाह मौज़म सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वली हैं, जो अपनी पाकाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वली हैं। और तीसरे दर्जे पर आइम्मा हुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वली हैं, जो पूरे आलम इंसान के लिए अपने अपने जमाने के वलीउल असर हैं। दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि अल्लाह जल्ला जलालहू की विलायत के लातादाद पहलुओं पर कलाम इलाही में रोशनी डाली गई है कि वो मोमिनीन का वली है, कुछ मोमन उसके वली हैं वगैरह, मगर हमारे जेर बयान उसकी विलायत कुल्लिया नहीं, बल्कि उसका सिर्फ एक पहलू है, यानी विलायत असर का पहलू। ये भी याद रहे कि अल्लाह जल्ला जलालहू की विलायत के मामले में असर का तसव्वुर ऑल ऑफ इनफिनिट टाइम, ये विलायत असर का तसव्वुर है, यानी जब से वो है और जब तक उसने रहना है, ये सब उसके लिए असरियत का दर्जा रखते हैं। दोस्तों, ये भी एक हकीकत है कि असरियत का जो तसव्वुर होता है वो वली की जात से वाबस्ता नहीं होता, बल्कि सबॉर्डिनेट की जात से होता है। जैसा कि अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम समेत 4 मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात तो नूर अव्वल का दर्जा रखती है, लेकिन उनकी असरियत इंसानों के लिए उस दौरानिया ज़हूर का नाम है जिसमें मखलूक मौजूद को उनसे मुकल्लफ फरमाया गया। इस बात को मैं अपनी साबका मजलिस में अर्ज कर चुका हूं। मैंने अर्ज किया था कि इमाम की 2 किस्में हैं, इमाम सामित, इमाम नातिक। एक जमाने में 3-3, 4-4 आइमा ताहरीन सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन मौजूद तो रहे, मगर एक वक्त में एक नातिक होता है, बाकी सामित होते हैं। जैसे मौला मीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में पाक इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला करीम करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मौला सैयद साजिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे, मगर बाकी 3 आइमा सामित थे, उनकी इमामत सामित थी। अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम नातिक थे। दोस्तों, इसी तरह इमामत की भी 2 किस्में हैं, इमामत सामिता और गायबा
اور امامت ناطقہ و حاضرہ۔ امام ناطق تو اپنے اپنے زمانے کا امام ہوتا ہے، مگر اس کی امامت اس وقت ناطقہ ہوتی ہے جب وہ تلوار بے نیام فرماتا ہے، یعنی مکلف بالجہاد ہو جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے 11 ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام میں سے صرف 2 ائمہ ناطق ایسے ہیں کہ جن کی امامت بھی کلی طور پر ناطق تھی، یعنی مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اور مولا کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام۔ باقی سب ائمہ اپنے اپنے زمانے میں ناطق رہے ہیں، مگر ان کی امامت صامت تھی۔ اب آپ سب یہ سمجھ لیں کہ جس دور میں کوئی امام ناطق ہوتا ہے، چاہے اس کی امامت صامت ہی کیوں نہ ہو، اس کے مامومین کے لیے وہ دورانیہ اثر کا درجہ رکھتا ہے۔ دوستو، ایک ماموم کے لیے یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں جام شہادت نوش کر لے، اور ایک ماموم کے لیے یہ بھی تو ممکن ہے کہ ایک امام اس ماموم کی موجودگی میں جام شہادت نوش فرما لے۔ تو اس دوسری صورت میں ماموم کا اثر کا تصور 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور یہ دوسرا حصہ بھی اثر ہی میں شامل ہوگا۔ باقی آپ خود ہی سوچ لیں، میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بعض لوگوں نے 3-4 اولیاء اثر علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ دیکھا۔ اول 3 کے ساتھ ہے، آخری کے منکر ہو گئے، جیسا کہ علی بن حمزہ بطائنی کا واقعہ ہے کہ 6 اور 7ویں امامت کے دور تک مومن کامل رہا، مگر 8ویں شہنشاہ معظم ضامن الغرباء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا منکر ہو گیا اور ان کی نصرت سے دستکش ہو گیا، تو واصل جہنم قرار دیا گیا۔ دوستو، کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب ولی العصر کا تصور قائم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے 2 پہلو سامنے آتے ہیں، ایک نظری و اعتقادی پہلو، دوسرا عملی و تکلیفی پہلو۔ پہلے والے فکری اور اعتقادی پہلو پر بات نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہاں ہم دوسرے پہلو پر بات کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں اتنا عرض کروں گا کہ اس گفتگو کے لیے میدان ولایت بڑا وسیع ہے۔ اس پر اگر بات کی جائے تو کئی اشرے درکار ہیں، کیونکہ سارے فضائل اسی ولایت اثر سے ثابت کیے جا سکتے ہیں۔ آج جو مابین التشیع بحثیں جاری ہیں، وہ سارے متنازع مسائل اسی ولایت اثر سے حل کیے جا سکتے ہیں، اور عالم اسلام کے باقی مکاتب فکر سے جتنے مناظراتی اختلافات ہیں وہ بھی اسی ولایت اثر کے حوالے سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ میں یہاں ان پر بات نہیں کر سکتا۔ دوستو، اس سلسلہ بیان میں ہم ولایت اثر کے عملی اور تکلیفی پہلو پر بات کر رہے ہیں۔ ولایت اثر ہی وہ منصب ہے جو ہمارے رویوں اور اعمال کے تعینات وضع فرماتا ہے کہ یہ درست ہیں یا نادرست ہیں۔ ہمیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ولی مطلق اللہ جل جلالہ کے ساتھ اپنے رویوں سے یہ سبق دیا ہے کہ جو کچھ ہم اپنے ولی مطلق کے لیے کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، ایسا ہی تمہیں اپنے ولی العصر جل تعالیٰ فرج شریف کے ساتھ رویہ رکھنا چاہیے۔ اور ہمیں خود خاندان پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ درس بھی دیا ہے کہ سب کا رویہ اپنے ولی سے دیکھا جانا ہے کہ کس نے اپنے امیجیٹ سے کیسا رویہ رکھا ہے، اور اسی کی بنیاد پر اس کے بارے میں اخروی فیصلے ہوں گے۔ ہمیں خاندان پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عملاً بتا دیا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے وہ اپنے امیجیٹ کے لیے کرنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ کچھ کر کے دکھایا کہ جو اپنے امیجیٹ ولی کے لیے کیا جا سکتا ہے، اور ان ذوات متعالیات علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے یہ دین قرار دیا ہے کہ جو کچھ انہوں نے اپنے امیجیٹ ولی یعنی اللہ جل جلالہ کے لیے کیا ہے، وہ ہمیں عمومی طور پر اس پورے پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور خصوصی طور پر اپنے امیجیٹ ولی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے لیے کرنا ہوگا، یعنی اپنے امیجیٹ ولی کی حکومت الہیہ کے قیام اور ان کی نصرت کے لیے ہر قسمی قربانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہی درس معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ اپنے امیجیٹ ولی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔
میں نے کل کی گفتگو میں صرف مردوں کے بارے میں عرض کیا تھا، مگر آج ہم درس نصرت و قربانی کے 2 اجزاء پیش کریں گے جو صرف مستورات سے مخصوص ہیں۔ یعنی اب یہاں ہمیں دیکھنا ہے کہ پاک خاندان کی مستورات توحید و رسالت صلوات اللہ علیہ نے بھی دنیا نسواں کو یہ درس دیا کہ انہوں نے جو کچھ اپنے امیجیٹ ولی کے لیے کیا ہے، جس قسم کی قربانیاں انہوں نے اپنے امیجیٹ ولی کے لیے دی ہیں، اگر ایسی قربانیاں تمہیں بھی اپنے امیجیٹ ولی کے لیے دینا پڑے تو گھبرانا نہیں، بلکہ یہ ہمارا ہی بتایا ہوا راستہ ہے اور یہی ہماری دی ہوئی آئیڈیالوجی ہے۔ تم اگر اس پر عمل کرو گی تو نتائج اور فضائل وہی ملیں گے جو ہمیں ملے ہیں، اور اگر تم اس کے خلاف کوئی کام کرو گی تو وہ تمہاری اپنی وضع کردہ آئیڈیالوجی ہوگی اور اس کے انجام و عواقب کی ذمہ داری تمہاری اپنی ہوگی۔ دوستو، آپ دیکھیں گے کہ عورت کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہیں، یعنی وہ اپنی جان قربان کر کے بھی انہیں بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ اب میں ان چیزوں کو ایک ایک کر کے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، عورت کے لیے اس کی جان سے زیادہ عزیز پہلی چیز اس کا گھر ہوتا ہے۔ آپ اس کی مثالیں خود تلاش کر سکتے ہیں کہ پردہ داران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہ نے اپنے امیجیٹ ولی کے لیے کیا کبھی گھر کو گھر سمجھا؟ کیا انہوں نے کبھی گھر سے محبت بھی کی ہے؟ اگر سمجھ نہ آئے اور کوئی مثال نہ مل سکے تو ان کی بکھری ہوئی مزاریں دیکھ لیں تو ہر بات سامنے آ جائے گی۔ یہ مکہ، مدینہ، کربلا، شام، کوفہ یا عربستان تک محدود نہیں، بلکہ سیدانیوں کی مزاریں تو آپ کو پوری دنیا میں بکھری ہوئی ملیں گی۔ اسی سے سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنے امیجیٹ ولی کے لیے گھر کا تصور ہی ختم کر دیا تھا، اور ہمیں یہ درس دیا تھا کہ اگر تمہیں ہمارے لیے اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑے تو کبھی سوچنا نہیں، کیونکہ اپنے امیجیٹ ولی کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس کی مثال ہمارے گھروں سے اجڑی ہوئی حویلیوں میں موجود ہے۔ دوسرا، عورت کے لیے اس کی جان سے عزیز ایک چیز اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ دوستو، آپ اس کے لیے بھی آپ ہی مثالیں تلاش کریں، میں کس کس کی مثال دوں گا۔ اگر کوئی مثال نہ ملے تو کربلا کی گرم ریت پر بکھری ہوئی خاک و خون میں غلطان لاشوں کو غور سے دیکھیں۔ ہر طرف لاشیں نہیں، بیٹے ہی بیٹے نظر آئیں گے۔ کوئی جوان بیٹا، کوئی ضعیف بیٹا، کوئی نوخیز بیٹا، کوئی معصوم بیٹا، کوئی سحروں کی عمر کا بیٹا، اور کوئی تازہ بیاہتا دلہا بیٹا، اور کہیں شیر خوار بیٹا، اور دوسری طرف ان لاشوں پر فخر کرتی ہوئی مائیں نظر آئیں گی۔ میں کس کس کا نام لوں؟ آپ خود سمجھ لیں کہ اپنے امیجیٹ ولی کے لیے ماؤں نے اپنے ارمانوں کو کس طرح سے قربان کر کے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اگر ہمارے لیے، یعنی اپنے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اپنے امیجیٹ ولی کے لیے تمہیں بھی ایسے حسین نوجوان اور معصوم بیٹوں کی قربانی دینا پڑے تو رکنا نہیں۔ یہ ہے درس نصرت، یہ ہے دین نصرت، جس کی تبلیغ کا بھرپور مظاہرہ ہمیں کربلا میں ملتا ہے۔ تیسری بات، عورت کے لیے اس کی جان سے عزیز اس کا بھائی ہوتا ہے۔ پاک پردہ داران توحید اور رسالت صلوات اللہ علیہ نے اپنے امیجیٹ ولی کے لیے اپنے سگے بھائیوں کی جس طرح قربانیاں دی ہیں، اس کی مثالیں بھی شاید میں عرض نہیں کر سکوں گا۔ اس کی مثالیں آپ خود تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو دیر نہیں لگے گی۔ صرف 11 محرم کے دن سے کوفہ اور شام کی طرف جاتے ہوئے لٹے پٹے قافلے کے محملوں کے آگے معراج سعادت پر فائز سروں کی طرف ایک نگاہ کر لیں، آپ کو بھائیوں کی ساری قسمیں یہیں سے مل جائیں گی۔ سرپوش کے بغیر کجاووں پر سوار بہنوں کے آگے آگے اوج عرش پر مصروف سفر بھائی، آپ دیکھ لیں گے کوئی بھائی جوان نظر آئے گا، کوئی بھائی ضعیف نظر آئے گا، کوئی بھائی ایسا وفادار نظر آئے گا کہ جس نے ادب سے بہنوں کو کبھی بہن تک نہ کہا ہوگا، کوئی بھائی ایسا نظر آئے گا کہ جس کے حسن و جمال کو دیکھ کر خالق کو اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی تھی۔ ہاں، ان محملوں میں ایک معصوم بہن بھی ملے گی جس کے سامنے اس کے 6 ماہ کے معصوم بھائی کا سر مصروف سفر نظر آئے گا۔
اور وہ معصوم بہن بزبان حال یہی درس نصرت دیتی ہوئی نظر آئے گی کہ اے کائنات کی معصوم بہنوں، اگر تمہیں اپنے امیجیٹ ولی کے لیے میرے معصوم بھائی جیسے بھائی تک کو قربان کرنا پڑے تو ذرا بھر توقف نہیں کرنا۔ تمہارے بھائی لاکھ حسین ہوں، میرے بھائی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام جیسے تو نہیں ہوں گے۔ چوتھا، عورت کے لیے اس کی جان سے عزیز ایک چیز اس کا سہاگ ہوتا ہے۔ دوستو اب اس کے لیے بھی آپ مثالیں تلاش کر سکتے ہیں۔ میں یہاں کس کس شہزادی کا ذکر کروں کہ کس کس نے اپنے امیجیٹ ولی کے لیے کتنے عظیم سہاگ کی قربانی دی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب آئیں بیویاں گھر واپس تو آئیں سکھیاں ملنے کو، جس مانگ کو دیکھا اجڑی تھی، جس گود کو دیکھا خالی تھی۔ دوستو آپ خود سوچیں کہ شہزادگان محمد و ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ صلوات اللہ علیہا کا سہاگ کیا کوئی معمولی سہاگ تھا؟ شہنشاہ وفا علیہ السلام کی زوجہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کا سہاگ کیا کوئی معمولی سہاگ تھا؟ پاک شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا سہاگ کیا کوئی معمولی سہاگ تھا؟ ایک سہاگ تو ایسا تھا کہ جس کے اجڑنے کا غم پوری کائنات نے منایا، پورے سادات نے منایا، منا اور عرفات نے منایا اور ملکوت سماوات نے منایا، بلکہ خود اللہ کی ذات نے منایا۔ وہ تھا اس پاک دلہن کا سہاگ جسے چند لمحے کو سہاگ کا سایہ نصیب ہوا۔ ابھی مہندی ہاتھوں پر تھی کہ سہاگ کی چھاؤں سر سے ڈھل گئی۔ شہزادی صلوات اللہ علیہ بھی بزبان حال کائنات کی دلہنوں کو درس نصرت دے رہی ہیں کہ اگر تمہیں اپنے امیجیٹ ولی کے لیے اپنے سہاگ کی قربانی دینا پڑے تو دریغ نہ کرنا۔ اگر ذرا بر جھجک محسوس ہو تو ہماری طرف دیکھ لینا، ہر سال ہماری سجی ہوئی سٹیج کو دیکھ لینا، یہی تمہیں درس نصرت دے گی۔ 5، عورت کے لیے اس کی جان سے عزیز ایک چیز اس کے زیورات ہوتے ہیں۔ دوستو اس کے لیے بھی کوئی مثال نہیں دے سکوں گا، بلکہ آپ کو اس کی مثالیں بھی خود تلاش کرنی پڑیں گی۔ بس تھوڑی سی توجہ فرمائیں تو کئی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ دوستو بات صرف اتنی ہے کہ کربلا کی اس شام کو یاد کر لیں جسے شام غریباں کہا جاتا ہے، اور ان خیام کی طرف نگاہ کر لیں کہ جہاں ایک طرف مخدرات توحید و رسالت صلوات اللہ علیہ اپنے خیموں کی اوٹ سے دیکھ رہی تھیں، اور شامیوں کے سامنے سب کے زیورات رکھے ہوئے تھے، اور وہ ملعون ایک ایک زیور کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے۔ کوئی کہتا تھا یہ میں لوں گا، کوئی کہتا تھا یہ زیور میں لوں گا۔ وہ امت میں تقسیم ہوتے ہوئے زیور بھی یہی درس دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اے کائنات کی شریف زادیوں، اگر تمہیں اپنے امیجیٹ ولی کے لیے زیورات کی قربانی بھی دینا پڑے تو دریغ نہیں کرنا۔ 6، عورت کے لیے اس کی جان سے عزیز ایک چیز اس کا جہیز ہوتا ہے۔ دوستو ایک مستور کے لیے اس کا جہیز اس کی متاع عزیز ہوتی ہے۔ اب اس کی مثالیں تو میں بالکل نہ دے سکوں گا، یہ بھی کربلا کی شام کو 2 گھڑی کی دلہن صلوات اللہ علیہ کے عرش کی طرف مصروف سفر جہیز سے پوچھ لینا کہ اپنے امیجیٹ ولی کے لیے کیسے قربانی دینا پڑتی ہے۔ جہیز جب تازہ دلہن کا ہو اور تازہ بیوہ بہو کا جہیز اپنے ہاتھوں قربان کرنا پڑے تو ہر شریف ماں کا دل کانپ جاتا ہے، مگر اسے قربان کرنے کا درس بھی ہمیں کربلا سے ملا ہے کہ اپنے امیجیٹ ولی کے لیے تازہ بیوہ بہو کا جہیز بھی قربان کرنا پڑے تو اسے اپنے لیے سعادت عظمیٰ سمجھ کر دینا چاہیے۔ نمبر 7، عورت کے لیے اس کی جان سے عزیز ایک چیز اس کا پردہ ہوتا ہے۔ دوستو ایک شریف زادی اپنی جان پر کھیل کر بھی اپنے پردے کو بچاتی ہے۔ جان و مال و اولاد اور سہاگ سے بھی اسے پردہ زیادہ عزیز ہوتا ہے، مگر آپ کے سامنے اس کی مثالیں ہیں۔ اس پاک گھر کی مستورات متعالیات صلوات اللہ علیہ نے اپنے ولی الاعلیٰ جل جلالہ کے لیے کبھی بھی پردے جیسی قیمتی چیز کو پیارا نہیں کیا، اور ہمیں درس دیا ہے کہ تمہیں بھی اپنے ولی العصر اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی نصرت میں پردے کی قربانی دینا پڑے تو دے دینا۔ اس درس کی لاتعداد مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں، میں یہاں ان کی طرف صرف اشارہ ہی کروں گا۔
جنگ احد وہ جنگ ہے جس میں بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی۔ اس کی تفصیلات تو میں دیگر خطبات میں عرض کر چکا ہوں، یہاں اس کا وہ پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے۔ اس جنگ میں اسد الرسول جناب حمزہ علیہ السلام شہید ہوئے۔ ان کے علاوہ بہت سے قیمتی انصار رضوان اللہ علیہم شہید ہوئے۔ اسی جنگ میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دندان مبارک اور سر اطہر زخمی ہوئے۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام نے اس بات کو سختی سے رد فرمایا ہے کہ دندان مبارک شہید ہو کر باہر آ گئے تھے، کیونکہ فرمایا یہی گیا ہے کہ دندان مبارک زخمی ہوئے تھے، مگر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی بدن کی کوئی جز ان سے پوری زندگی جدا نہیں ہوئی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دانت گرنے سے انسان عیب دار لگتا ہے، اور دندان مبارک گرنے سے نعوذ باللہ انہیں سبھی ایک عیب لگ جاتا ہے، جبکہ اللہ عز و جل نے اپنے بے عیب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عیب سے بھی پاک رکھا تھا۔ ہاں، اس جنگ میں مغیرہ بن عاص ملعون اور عبداللہ بن قمیصہ حزیلی ملعون نے مل کر آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 پتھر پھینکے تھے، جن میں سے ایک جبین مبارک سے مس ہوا تھا اور دوسرا دندان مبارک سے مس ہوا، جن کی وجہ سے جبین مبین اور دندان مبارک سے خون جاری ہو گیا تھا۔ اس وقت اس ملعون نے آواز دی، لات و عزا کی قسم، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے بڑے بڑے جوان اور معزز صحابی بھی میدان جنگ چھوڑ کر پہاڑوں پر کودتے ہوئے راہ فرار کی تلاش میں سرگرداں نظر آتے تھے۔ جس وقت یہ آواز احد میں گونجی تو وہاں سے لوگ فرار ہوئے اور مدینہ میں آ کر سانس لی۔ ایک شخص جب مدینہ میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ مہاجرین و انصار کی عورتیں جنگ کا فیصلہ سننے کے لیے شہر کی بڑی شارع عوام پر منتظر تھیں۔ ایک شخص نے آواز دی کہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ آواز قیامت بن کر ان عورتوں پر ٹوٹی۔ وہ گریہ کناں شہر کی طرف دوڑیں تاکہ یہاں آ کر ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ کو اطلاع دیں، کیونکہ وہ بھی اپنے بابا کا انتظار فرما رہی تھی۔ ان عورتوں نے جب ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ کو بابا پاک کی شہادت کی اطلاع دی، ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ نے جب بابا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سنی تو فوراً میدان احد کی طرف روانہ ہوئی، اور قدموں میں نالین مبارک تک نہیں تھی، کیونکہ یہی تو ولایت اثر کا حق ہے کہ اگر اس کی ذات کو نصیب دشمنہ کوئی صدمہ لاحق ہو تو اس کے بعد گھر بیٹھنا درست نہیں ہوتا۔ جب گریہ کناں کوہ احد کی طرف روانہ ہوئی تو مہاجرین و انصار کی عورتیں بھی آپ کے ساتھ احد کی طرف نکل کھڑی ہوئی۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ مہاجرین و انصار کی مستورات میں سے کوئی ایک عورت بھی ایسی نہیں تھی جو گھر کو چھوڑ کر میدان احد کی طرف روانہ نہ ہوئی ہو۔ پاک ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ گریہ فرماتی ہوئی روانہ ہوئی۔ ان کے چاروں طرف مہاجرین و انصار کی عورتوں کا ہجوم تھا جو ان کا پردہ بنائے ہوئے تھا۔ مدینہ سے کوہ احد تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ فاصلہ ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ نے گریہ و بکا کے ساتھ طے فرمایا۔ جب میدان احد میں پہنچی تو وہاں جا کر دیکھا کہ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ مقام تک پہنچا چکے تھے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ بابا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور جبین مبین کے خون سے غلطان ہے، لبہائے اطہر مجروح ہیں اور پاک سر بھی زخمی ہے۔ ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ نے جو ہی بابا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھی تو واہ ابتا ہو کہہ کر بابا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیار کیا، دلاسا دیا اور پاک دختر صلوات اللہ علیہ کو گریہ فرماتے دیکھ کر خود بھی گریہ فرمایا۔ اس کے بعد امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ڈھال میں پانی بھر کر لائے۔ ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ نے بابا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اور چہرہ دھویا۔ اس کے بعد کھجور کے پتے جلا کر
اس کی راکھ سر اور پیشانی کے زخموں میں بھری اور پٹی باندھی۔ یہ بھی ایک بیٹی ہیں، اور اسی طرح ایک معصومہ بیٹی کربلا میں بھی تھی۔ اس معصومہ بیٹی نے بھی اپنے بابا پاک کی شہادت کی خبر سنی اور ولایت عصر کے حق کو سمجھتے ہوئے پاک پھوپھی سے عرض کیا، پھوپھی اماں، میدان سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑے کی زین چھوڑ دی ہے، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم اپنے بابا پاک کی نصرت کے لیے جانا چاہتی ہیں۔ پھوپھی پاک صلوات اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹی سارا میدان ظالمین سے بھرا ہوا ہے، میدان میں گھوڑوں کے سموں سے سم ملے ہوئے ہیں، کنوتیوں سے کنوتیاں ملی ہوئی ہیں، آپ کیسے جائیں گی؟ عرض کیا، پھوپھی جان، ہم جب میدان میں جائیں گی تو ظالمین کی منت کریں گی کہ ہمیں راستہ دے دو، ہم اپنے مظلوم بابا سے ملنا چاہتی ہیں، امید ہے کہ وہ ہماری یتیمی پر ضرور ترس کریں گے۔ اب میں یہ نہیں بتا سکتا کہ کس طرح یہ معصوم شہزادی صلوات اللہ علیہ اپنے پاک بابا کے پاس پہنچی، مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ بہت خوش قسمت تھیں، جب وہ پہنچی تھی تو ان کے بابا پاک محفوظ مقام پر موجود تھے، ان کے لیے پانی بھی لایا گیا، ان کے زخموں پر پٹیاں بھی باندھی گئیں، مگر اس معصوم شہزادی صلوات اللہ علیہ کا نصیب تو کچھ اور ہی ہے، کیونکہ جب یہ اپنے زخمی بابا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچی تو وہاں ان کے شہید کرنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ 8 قاتل واپس جا چکے تھے، اب ایک شمر ملون باقی تھا۔ پھر اس معصوم شہزادی نے وہ قیامت اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ جب ان کے مظلوم بابا کا سر سجدے میں جدا ہوتا رہا، 13 ضربوں کی یہ عینی شاہد بن کر روتی رہی، اور ہمیں یہ درس دیا کہ اپنے ولی العصر کے لیے کبھی خطرات کا خیال نہیں کرنا، پردے کا خیال نہیں کرنا، اور جہاں تک ممکن ہو ان کی نصرت کرنا۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ ان مظلومین کے منتقم حقیقی ہمارے ولی العصر اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف جلدی ظہور و خروج فرمائیں، اور ان مظلومین پر ہونے والے ایک ایک ظلم کا بھرپور انتقام لیں، اور سارے مظلومین علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ اپنے گھروں میں عزت اور شان سے آباد و شاد فرمائیں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔